تو اللہ رب العالمین نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کیا تھا، ہمارے لیے رمضان کا مہینہ بھی تھا، جو کہ یہ بابرکت مہینہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے، اور ہم لوگوں نے اپنے مطابق جتنا ہو سکا، جس طرح سے ہو سکا، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کوشش کی ہے۔ اس رمضان کے مہینے کے اندر جو ہم لوگوں نے عبادت کی، ان عبادت کا تعلق یقیناً میں ابھی جو میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس سے جوڑ کر بتلانے کی کوشش کروں گا، جس سے آپ کو پتہ چل چکا ہوگا اور ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ آج کا جو عنوان ہوگا علم دین کی اہمیت و فضیلت پر، اور میں نے اس لیے بھی اس عنوان کا انتخاب کیا کیونکہ رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد کا جو سلسلہ شوال کے مہینے میں شروع ہوتا ہے، اکثر مدارس و مکاتب و جامعات جو کھلتے ہیں، ان تمام مکاتب، مدارس و جامعات کے اندر تعلیم کے میدان میں ہمارے بچے جوق در جوق رخت سفر باندھتے ہیں، اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ معرفت الہی حاصل کرنا، کیونکہ معرفت الہی کے بغیر ہم اللہ رب العالمین کو راضی نہیں کر سکتے ہیں۔ عبادت کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم عبادت کسے کہتے ہیں، کس طریقے سے عبادت کی جاتی ہے، اللہ رب العالمین کو کس طریقے سے ہم راضی کر سکتے ہیں، خوش کر سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کے پیچھے تعلیم کا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ تعلیم ہی کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ معرفت الہی کیا ہے، دین اسلام کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اور اسی طریقے سے میں نے جو ایک حدیث کا ٹکڑا آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جو مدارس و مکاتب و جامعات کھل رہے ہیں اور اس کے پیچھے جو جبل العلم علماء کرام کا اہم رول ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین یوں ہی کسی کو اس دین کی خدمت کے لیے انتخاب نہیں فرماتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین ان کے اندر ان تمام کوالٹی کو دیکھ کر اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ ہم اپنے فلاں بندے کو اس ذمہ داری سے سرفراز کریں۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، ایسے ہی لوگوں کو اللہ رب العالمین انتخاب کرتا ہے جسے اللہ رب العالمین چاہتا ہے اسے یفقہہ فی الدین، یعنی دین اسلام کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس سے بھی خیر کا معاملہ ہوتا ہے یا خیر کا کام لینا ہوتا ہے، ایسے انسان کو اللہ رب العالمین دین اسلام کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اور اس آیت کے اندر فرمایا گیا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ ایسے ہی لوگوں کے درجے کو اللہ رب العالمین بلند فرما دیتا ہے، جسے اللہ رب العالمین ایمان کی دولت سے سرفراز کرتا ہے،
اور علم کی دولت سے مالا مال کرتا ہے، ایسے ہی لوگوں کے درجات کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن بلند فرما دے گا، اور اس دنیا کے اندر بھی انہیں عزت اور وہ مقام عطا فرما دے گا جس سے لوگ اسے ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ علم کی اتنی اہمیت ہے، علماء کی بھی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین فرماتا ہے خود توحید کی کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم۔ اللہ رب العالمین خود توحید کی گواہی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، کوئی معبود نہیں ہے جس کی ہم عبادت کریں، اور اپنے گواہی کے ساتھ فرشتے کا بھی ذکر کیا ہے اور اہل علم علماء کرام کا بھی ذکر کر کے یہ ثابت کر دیا ہے۔ یہاں پر اگر علماء کے مقام کو اور علم کی اہمیت کو بیان کرنا نہیں ہوتا تو دوسری چیزوں کی اہمیت اور اس کے مقام کو بیان فرماتا، لیکن اللہ نے اپنے نام کے ساتھ پھر اپنی گواہی خود دے رہے ہیں، اس کے بعد فرشتوں کو بھی گواہ بنا رہے ہیں اور اہل علم کو بھی گواہ بنا رہے ہیں۔ اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ علماء کی علم کی بڑی قدر ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ رب العالمین دوسری آیت کے اندر فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العالمین کے بندوں میں سے اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے انسان کون ہوتے ہیں؟ وہ علماء کی ایک ٹیم ہوتی ہے، علماء کرام ہوتے ہیں جسے دین اسلام کی فہم اور سمجھ ہے، ایسے لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے جی۔ اور علم دین حاصل کرنا کیا فرض قرار دیا ہے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان کے اوپر کیا فرض ہے۔ کتنی آیتیں، کتنی احادیث ایسی ہیں جو علم کی فضیلت کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا اہل علم والے اور بے علم جس کے پاس علم نہیں ہے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین خود فرماتا لا يستوي، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ دوسری جگہ فرماتا ہے کہ لا يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور، کہ جس طریقے سے اندھے یعنی کہ نابینا اور جن کے پاس آنکھ ہے، جن کے پاس بینائی ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور نہ ہی ولا الظلمات ولا النور، تاریکی اور روشنی برابر کبھی نہیں، دونوں کا ہم کبھی برابر نہیں کہہ سکتے ہیں کہ دونوں برابر ہیں۔ روشنی کی الگ پہچان ہے، تاریکی کی الگ پہچان ہے، اہل علم کی الگ پہچان ہے، غیر اہل علم کی الگ پہچان ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو دین اسلام کے اندر علم کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے، اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ابھی کا جو موسم چل رہا ہے، جامعات کھل رہے ہیں، مدارس کھل رہے ہیں، مکاتب کھل رہے ہیں، ان تمام جامعات و مدارس و مکاتب کے اندر علم ہی کی نشر و اشاعت کی جا رہی ہے، علم دین کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ہمارے قوم کے بچے، تاکہ ہمارے اندر معاشرے کے اندر رہنے سہنے والے لوگوں کو معرفت الہی حاصل ہو جائے، عبادت کا صحیح طریقہ معلوم ہو جائے، دنیا کے اندر جو ہماری طرز زندگی ہے اس کو سنوارنے کا ڈھنگ اور طریقہ معلوم ہو جائے، بے مقصد زندگی نہ گزارے۔
علم دین کی اسی اہمیت کے پیش نظر آج ہم اپنے جگر کے ٹکڑے کو بنات حوا کو اتنے پیار اور لاڈ اور دلار کے ساتھ گود میں لے کر کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اور اچانک اپنے گھر سے دور ایسی جگہوں میں جا کے ہم داخلہ کرا کر آ جاتے ہیں جس علاقے سے ہماری کوئی پہچان نہیں، جس علاقے کو ہم جانتے نہیں ہیں، اور ایسے لوگوں کے حوالے کر کے آ جاتے ہیں جن سے ہماری کوئی شناسائی نہیں ہے، پھر بھی ہم اپنے لخت جگر کو صرف اس وجہ سے ان کے حوالے کر کے آ جاتے ہیں تاکہ انہیں معرفت الہی حاصل ہو جائے، شرعی علوم سے مزین ہو جائے یا دینی علوم سے مزین ہو جائے، ان کا مستقبل تابناک اور روشن ہو جائے۔ ہم اپنے بچے کو نہیں چاہتے ہیں کہ وہ تاریکی کی زندگی گزارے، ادھر سے ادھر ٹامک ٹوئیاں مارتے پھرے، اس لیے ہم کسی اچھے مدارس و مکاتب و بنات کا انتخاب کرتے ہیں، اپنے بچے اور بچیوں کا داخلہ کراتے ہیں۔ یہ موسم ابھی وہی چل رہا ہے، اس لیے بھی میں نے علم کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ میں آپ کو ترغیب دلاؤں، آپ کو بتلاؤں کہ علم دین کی کیا فضیلت ہے، دنیا کے اندر کیا مقام ہے، اور کل قیامت کے دن کیا مقام اور کیا مرتبہ اور کتنے درجات آپ کے بلند کیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث کیا گیا تو آپ بھی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ جب غار حرا کے اندر آپ گئے تو قرآن کی جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ کیا تھا؟ علم دین کی فضیلت ہی کے تو اوپر تھی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس میں بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا کہ اقرأ پڑھو تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے۔ فرشتے نے انہیں جب دبوچا، اپنے سینے سے لگا کر اس قدر دبوچا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری طاقت سے کہیں زیادہ تھی، مجھے برداشت نہیں ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ میری دائیں پسلی بائیں چلے یا بائیں پسلی دائیں چلی جائے۔ دوسری مرتبہ جب آپ کو دبایا گیا، پھر جب کہا گیا کہ اقرا پڑھ، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب وہی تھا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت جبریل نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ ان آیتوں کے اندر بھی ہم جب غوطہ زنی کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ علم کی کیا اہمیت ہے۔ پڑھائی کس چیز کا نام ہے؟ جی، پڑھائی کے اندر بعض دفعہ ہم اپنے بچے کو سنتے ہیں کہ فلاں استاد نے مار پیٹ کیا، تھوڑی بہت اسے سزا دی گئی، ہمیں برداشت نہیں ہوتا ہے، اور ورثۃ الانبیاء سے جا کے لڑنے اور جھگڑنے پر تل جاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ حضرت جبریل آئے ہیں، اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں دبوچ کر اس قدر دبوچا گیا کہ آپ شرابور ہو گئے، پسینے سے شرابور ہو گئے۔ تو کیا علم کے میدان میں نکلنے والے لوگوں کو پریشانیاں اور مشقت اٹھانی پڑتی ہے؟ اور علم ایک ایسا سمندر ہے، کوئی شخص یہ کہہ دے کہ اس کے ہم تہ تک پہنچ چکے ہیں، اس کے آگے علم کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو ایسا کہنا ان کے حرمان نصیبی ہے ایک طرح سے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعہ بھی آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی طریقے سے واعظ و نصیحت کر رہے تھے، کسی نے سوال کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا آپ سے زیادہ جاننے والے کوئی اس روئے زمین کے اندر موجود ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، سب سے زیادہ جاننے والا میں ہی ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو پسند نہیں کیا اور کہا اے موسیٰ، تم سے بھی زیادہ جاننے والا اس روئے زمین کے اندر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کہاں ہے وہ شخص؟
تاکہ مجھے پتہ چل جائے، میں بھی اس سے کچھ حاصل کر لوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ فلانے ہے نا 2 دریا آپس میں جو ملتی ہے وہاں پہ جاؤ، اور جانے کے بعد وہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام تمہیں ملیں گے، وہ تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ حضرت خضر علیہ السلام ہے، اور اس مقام کا، اس جگہ کا مجھے کیسے احساس ہوگا کہ یہی وہ ندیاں ہیں جو آپس میں مل رہی ہیں، اور یہیں پہ میری ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم ایسا کام کرو کہ تم اپنے ساتھ ایک مچھلی رکھ لو اور بھون لو اسے، اور اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤ، سفر میں نکل جاؤ، اور جہاں پر وہ مچھلی تمہارے ہے نا ناشتے کے لیے جو تم لے کر جا رہے ہو، کود کر زندہ ہو کر چھلانگ لگا دے، سمجھ جانا کہ وہی سمندر کے کنارے تمہاری ملاقات ہونے والی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون کے ساتھ نکل چکے، سفر پر نکل گئے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد تھکاوٹ کا احساس ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون ایک جگہ بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور اسی دوران مچھلی کود کر، زندہ ہو کر کود جاتی ہے اور سمندر میں چھلانگ لگا دیتی ہے۔ یوشع بن نون کہتے ہیں کہ ایسا احساس ہوتا ہے کہ پورا سمندر پھٹ کر سرنگ بن گیا، اور شیطان اس بات کو یوشع بن نون سے کو بھلا دیتے ہیں، اور وہاں سے وہ لوگ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوتے ہیں تو آگے کا جو سفر ہے وہ سفر پہ نکل جاتے ہیں۔ کچھ دور جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یوشع بن نون سے کہ بیٹھو یہیں پر، آتنا غدانا، قال لفتاه آتنا غدانا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، کہ اس سفر نے مجھے اتنا زیادہ تھکا دیا کہ بیٹھو اور مجھے میرا ناشتہ دو تاکہ میں تناول فرما لوں، کچھ تناول اور کچھ طاقت میرے اندر آ جائے۔ حضرت یوشع بن نون کہتے ہیں کہ قال ارأیت، کیا آپ کو پتہ نہیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جس وقت الی الصخرہ، اس چٹان کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اسی وقت وہ مچھلی زندہ ہوئی اور چھلانگ لگا دی، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ اور مجھے بھی احساس نہیں ہوا، شیطان نے مجھے بھلا دیا، میں آپ سے تذکرہ کرنا بھول گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ما نبغی، ہے نا، یہی تو ہم لوگ چاہ رہے تھے، یہی تو ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ مچھلی چھلانگ لگائے، وہیں پہ ہماری ملاقات ہونے والی ہے، اگلا جو آگے سفر کرنے والے ہم لوگ وہاں سے رک جائیں گے۔ ما كنا نبغي فرتدا، پھر وہاں سے وہ لوگ کیا ہوئے، لوٹ گئے، واپس آ گئے، اور جب وہاں پہنچے تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے وہ تمام چیزیں بتلائے جو اللہ رب العالمین نے آپ کو سکھلایا۔ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، اس طرح کی آیت ہے 16 پارے کے اندر، 15 پارے کے لاسٹ صفحے میں ہے۔ آپ اس 2 صفحے کا جب مطالعہ کریں گے تو پتہ چل جائے گا پورا واقعہ بیان کیا ہوا ہے، کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں اور کچھ رشد و ہدایت والی باتیں جو اللہ رب العالمین نے آپ کو ہے نا سکھائے ہیں، وہ تمام چیزیں ہمیں بھی سکھلانے کا کام کرے۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ آیت ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر جو چاہ رہے ہیں تو صبر نہیں کر پائیں گے، ہر ایک بات پہ آپ مجھے ٹوک دیں گے، ہر ایک بات پہ آپ مجھے ٹوک دیں گے، صبر نہیں کر سکتے ہیں۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اور کیسے آپ صبر کر سکتے ہو ان چیزوں کے بارے میں جنہیں تمہیں علم نہ ہو، نئی نئی چیز ہو تو آٹومیٹک کیا ہو، زبان سے آپ کے الفاظ نکل جائیں گے، کیا کر دیا آپ نے، آپ کو ٹوک ٹاک نہیں کرنا ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے میں ٹوک ٹاک نہیں کروں گا، میں صبر سے کام لوں گا۔ فانطلقا، وہ دونوں کیا کر چل پڑے، اور ایک آگے جا کر ایک سفینے پر، ایک کشتی پر سوار ہو گئے۔ بیچ ندی میں جانے کے بعد اس کشتی کا ایک تختہ نکالا اور اس میں سرانگ کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا
کہ قال اخرقتها لتغرق اهلها، آپ نے اسے شگاف کر ڈالا صرف اس وجہ سے کہ اس پہ جو لوگ سوار ہیں انہیں ڈبو دیں؟ کیا یہ مناسب ہو رہا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چھوٹی موٹی باتیں ہے نا کو نظر انداز کر دینا چاہیے، اور اتنی زیادہ سختی اور پکڑ نہیں ہونی چاہیے میرے ساتھ۔ پھر وعدہ کیا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نہیں ٹوکوں گا۔ پھر تھوڑی دور آگے گئے، دیکھا کہ ایک بچہ کھیل رہا تھا، چھوٹا سا بچہ، اسے اٹھایا، پٹک کے اسے مار ڈالا۔ کہا کہ کیا اس غلام بچے نے کسی نفس پر تو ظلم نہیں کیا تھا، کسی بچے پر ظلم نہیں کیا، کسی غیر پر ظلم نہیں کیا، آپ نے بچے کے ساتھ ایسا کیوں کر دیا؟ یہ بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا قال لم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، کہ میں نے کہا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عذر بیان کیا، کہا کہ اس کے بعد اگر میں نے کسی طرح کے آپ سے سوال کیا تو میرا ہے نا عذر کو قبول نہ کیا جائے اور میرا ساتھ دونوں کے جدا ہو جائے۔ چنانچہ وہاں سے تھوڑی دور آگے جاتے ہیں، رات کا وقت ہو چلا ہے، گاؤں میں ٹھہرنے کے لیے، ضیافت کرنے کے لیے کوئی مقام، کوئی جگہ نہیں دے رہا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی ہے، چنانچہ ہاتھ لگا کر دیوار کو سیدھی کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے اوپر اجرت لے لیں، کیونکہ ٹھہرنے کے لیے ہمیں تو جگہ نہیں ملی، تو آپ چاہتے ہیں اگر تو اجرت لے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام کا جملہ وہی ہوا۔ اس کے بعد کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک، یہیں سے میری اور تمہاری جدائی ہے۔ تو اس طریقے سے اس کے بعد کہا گیا کہ ان تینوں کی جو تعویل ہے، میں نے کشتی اس لیے سوراخ یا شگاف کر ڈالا کیونکہ یہاں کا جو بادشاہ بہت ہی ظلم و زیادتی کرنے والے لوگ ہے نا، ایسے بادشاہ ہے جو ظلم کے اوپر ہمیشہ تلا رہتا، کسی کی خوبصورت کشتی دیکھتا ہے تو اسے چھین لیتا، اور اتنی خوبصورت کشتی پہ ہم لوگ سوار تھے، ان غریب ہے نا لوگوں کی کشتیاں ہیں، انہیں چھین لیں گے، تو اس لیے میں نے اس پہ ایک نقص کر ڈالا، اور اس بچے کو میں نے اس لیے مار ڈالا کہ اس کے والدین اتنے نیک ہے کہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، اور اس بچے کے جو مستقبل ہے یہ تابناک نہیں ہے، روشن نہیں ہے، تاریک ہے، یہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتا، اس لیے میں نے اسے بھی کیا مار ڈالا۔ اس کے بعد اس دیوار کو اس لیے میں نے سیدھی کیا اور اس کا معاوضہ نہیں لیا کیونکہ اس کے پیچھے بھی 2 یتیم بچے کا ہاتھ ہے، 2 یتیم بچے اس شہر میں رہتے ہیں، اور اس کے والدین بڑے نیک ہنا تھے جو گزر چکے ہیں، انہوں نے اس کے اندر وہ تمام خزانے ان کے لیے مدفون کر رکھے ہیں، اگر وہ دیوار گر جائے تو لوگ اس خزانے کو لوٹ لیں گے، اس لیے میں نے اللہ کا حکم ہوا، میں نے اس دیوار کو سیدھی کر دی، وہ خزانے اس نوجوانی کی حالت میں جب بڑے ہو جائیں گے تو پھر اس کا ہاتھ لگ جائے گا۔ جی، تو کوئی بھی اگر یہ کہتا ہے کہ علم ہے نا کا مکمل میں نے حاصل کر لیا ہے تو غلط چیز ہے۔ علم ایک ایسا سمندر ہے جس کے اندر جتنا غوطہ زنی کریں گے اتنی ہی زیادہ آپ کو علم حاصل ہوگی، اس لیے کسی کا کہنا یہ کہ ہم نے تمام طرح کے ہے نا علم حاصل کر لیا، ہم سے بڑے عالم کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑے ماسٹر کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑے ہے نا دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، غلط ہے، حرمان نصیبی ہے۔ وقت بھی ہو چلا ہے، تو اسی طریقے سے ایک اور چھوٹا سا واقعہ میں ہے نا موعظہ حسنہ کے اندر صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم لوگ سنے ہوں گے کہ وہ ایک رات اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، اچانک ان کی نظر آسمان پر پڑی تو دیکھ رہا کہ پورے آسمان دن کی طرح روشن ہو چکا ہے، اور ابلیس آ کے کہتا ہے کہ اے عبد القادر میں اللہ ہوں، مجھے تمہاری عبادت پسند آ گئی، آج کے بعد تمہاری ساری نمازیں معاف۔ انہوں نے کہا کہ تم ابلیس ہو، تم شیطان ہو۔ جب اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز معاف نہیں کی تو میں کس کھیت کی مولی ہوں، میری نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ چنانچہ انہوں نے کہا کہ تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا۔ تو شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے اللہ نے مجھے بچایا، کیونکہ اللہ نے مجھے علم سے نوازا، علم سے سرفراز کیا، اور اسی علم
کا ذریعہ بناتے ہوئے معرفت الہی مجھے حاصل تھا، مجھے یقین تھا اللہ کے اوپر اور اللہ کے نبی کے اوپر مجھے اتنا کامل یقین ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ اس کے بعد کسی کی نماز معاف ہونے والی نہیں ہے۔ تلبیس ابلیس کے اندر بھی ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ایک ابلیس ایک گدھے کو لے کر ایک شخص کے پاس جاتا ہے جو پڑھا لکھا نہیں تھا، عبادت میں مشغول تھا، اور جانے کے بعد انہیں کہتا ہے کہ میں براق لے کر، گدھا لے کر گیا اور کہا کہ میں براق لے کر آیا ہوں تمہارے پاس، تمہیں معراج پر جانا ہے، اللہ کی بلاوٹ ہے، اس لیے کہ تمہاری عبادت اللہ کو قبول ہو چکا ہے، اتنا پسند آیا کہ اپنے پاس تمہاری بلاوٹ آ گئی۔ یہ پڑھا لکھا نہیں تھا، معرفت الہی نہیں تھی، انہوں نے سمجھا کہ واقعی ہو سکتا ہے میری عبادت، میں تو روزانہ عبادت کرتا ہوں، اللہ رب العالمین کی بلاوٹ ہو، چنانچہ وہ اس کے بعد پر راضی ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ابلیس اسے اٹھا کر گدھے پر بیٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے آنکھ پر پٹی باندھ لو، اس لیے کہ اللہ کی تجلیات اور ان کی روشنی، ان کی نور اس قدر ہے کہ تم کے برداشت نہیں کر سکتے ہو۔ چنانچہ وہ سمجھتا کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے، شاید وہ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیتے ہیں، اور وہ ابلیس شیطان مردود کیا کرتا ہے، جو شہر کے تمام غلاظت و گندگی، کوڑے کرکٹ جو ڈالا جاتا ہے وہاں لے جا کر اسے ڈال دیتا کہ لو یہی تمہارے جگہ ہے۔ تو کیوں ایسا ہوا؟ اس کے بعد اسی وقت وہ ابلیس پھر ایک ایسے انسان کے پاس جاتا ہے اور جو عبادت میں مح ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کو تمہاری عبادت اور تمہاری یہ ساری چیزیں پسند آ گئی، جو ان کے ساتھ بات ہوتی ہے سیم وہی بات ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ کہتا کہ نہیں، ذبیح اللہ، خلیل اللہ اور اس طرح کے حضرت موسیٰ علیہ السلام دیگر لوگ آ چکے ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، انہیں براق پہ بیٹھانے کی ضرورت اللہ رب العالمین کو محسوس نہیں ہوا۔ ہم ایک ادنا سا بندہ جسے کچھ بھی معلوم نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تم ابلیس ہو، تم شیطان ہو۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اس طرح سے میں نے کتنے کو بھٹکایا بہکایا ہے نا، لیکن ایسے لوگ بچ گئے جن کے پاس معرفت الہی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں معرفت الہی حاصل کرنا، علم حاصل کرنا، تب جا کر علم کے بعد ہمیں معرفت الہی کا پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین کیا چیز ہے، اللہ کی عبادت کیا چیز ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے۔ جی، تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچے کو، ابھی جو موسم چل رہا ہے، مدارس و مکاتب کھل رہے ہیں، اس کے اندر داخلہ کرائیں۔ بہت سارے گارجین ایسے ہوں گے جو سوچ رہے ہیں کہ ہم کسی طرح سے کھٹ کے کھا رہے ہیں، کسی طریقے سے 5 وقت مسجد میں آ رہے ہیں، یا پھر جا کے دلالی کر کے کسی طرح سے اپنے روزی روٹی کا ہے نا پوشن پالن یا اپنے حاصل کرنے کا جو بھی ذرائع ہو اس کے اوپر اترے ہوئے اپنے بچے کو بھی لگا دیں گے۔ غلط سوچ ہے۔ آپ ابھی بہت سارے ایسے بھی گارجین ہیں جو 18 سال کے انتظار کرتے، 15 سال کے انتظار کرتے ہیں۔